تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري، فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير، تحلق في ثقافات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کی کبریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں آدمی سے وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں مبعوث کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ موسم سرما کے آداب و مسائل۔ معزز سامعین کرام، جب ہم بنظر عمیق اس کائنات میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بے شمار مظاہر ایسے بنائے ہیں جو عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ جیسے ابھی یہ انسانی تخلیق ہی کے مزاج میں دیکھ لیجئے، کوئی نرم گفتار ہے، کوئی سخت ہے، کوئی
مطلب رنگ اور حیت کے اعتبار سے بڑا ہے اور چھوٹا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے موسموں کے اختلاف کو بھی بنایا اللہ رب العالمین نے، اور سال بھر میں ہم دیکھتے ہیں یہ موسم چینج ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، سردی، گرمی، اسی طرح بہار اور خزاں کا موسم آتا جاتا رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن رہتا ہے، سبب۔ ابھی جیسے یہ مائک ہے نا، تو اس کا سبب کیا ہے بھائی؟ آواز پہنچانا تاکہ لوگ دور تک سن سکیں، اور پنکھا چل رہا ہے تو اس کا بھی کچھ ریزن ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے نا، کچھ سبب رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اعلان کر دیا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے نا کہ تم عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی ریاضت کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یعنی کچھ نہ کچھ ریزن، کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم جو چل رہا ہے ابھی جو ہے، اس کا بھی کچھ ریزن ہے، کچھ سبب ہے۔ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث میں کیا ہے اس کا ریزن اور سبب۔ صحیح بخاری کتاب و بدال خلق باب صفت النار ولہا مخلوقہ، حدیث نمبر 3260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے یعنی جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اور اس شکایت میں کہا کہ ہمارے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ فَأَذَنَ اللَّهَ بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو نا 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دے دیا۔ کس نے شکایت کی ہے؟ جہنم نے اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی کہ تم یعنی 2 سانس لو، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، یعنی ایک سانس تم گرمی میں لے لو اور ایک سانس یعنی سردی میں لے لو۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم بالکل گرم ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریزن ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے نا تو سردی ہو جاتی ہے، اور جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ سبب، کچھ نہ کچھ ریزن، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اور یہ سردی کا موسم ہے نا، اس موسم کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم یہ سانس لیتی ہے تو یہ ٹھنڈی کا موسم ہے تو بہت زیادہ سردی پڑ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سردی کے موسم سرما کے نا فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مومن کے لیے نا خصوصی انعام ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان اکٹھا کرنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا ایک اچھا وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں ایک ذخیرہ، بڑا ذخیرہ جو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہو، ایک اچھا موقع اور وقت اللہ رب العالمین نے دیا۔ کیا؟ یعنی یہ موسم سرما، سردی کا موسم، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 11716، 11716، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، ربیع المومن، یہ ٹھنڈی کا موسم جب آتا ہے، موسم سرما جب آتا ہے تو یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے ہمارا جب رمضان کا سیزن آتا ہے نا تو ہمارے لیے نیکیوں کا بہار کا سیزن آ جاتا ہے، بہت ساری نیکیاں ہم کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی نا یہ سردی کا موسم نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے نا بہار کا موسم ہے۔ کیسے؟ کثر نہارہ فصامہ وطال لیلہ فقامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو مومن جو رہتا ہے اس کے اندر روزہ رکھ لیتا ہے، اور رات لمبی ہو جاتی ہے تو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، حلوۃ الاولیاء صفحہ نمبر 51 جلد نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ یہ موسم سرما نا، ٹھنڈی کا موسم، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موقع ہے۔ اور یہ نہیں، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں عبید بن عمیر کیا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اس یعنی مہینے کو پاتے تھے، اس موسم کو پاتے تھے، ٹھنڈی کا موسم آتا تھا، موسم سرما آتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ کانا یقال اذا جاء الشتاء،
اذا جاء الشتاء یعنی صحابہ کرام کا دور ایسا دور ہے کہ جب یہ ٹھنڈی کا موسم آتا تو وہ دوسرے سے کہتے تھے یا اہل القرآن، یعنی اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سے لگاؤ رکھنے والوں، یعنی صحابہ کرام تم سنو کیا کہ طال اللیل لصلاتکم وقصر النہام لقیامکم فاغتنموا، یعنی کہ اے اہل قرآن، اے صحابہ کرام، یہ ٹھنڈی کا موسم آ گیا ہے، سردی کا موسم آ گیا ہے، یہ نہ تمہارے لیے دن چھوٹے کر دیے گئے ہیں تاکہ تم اس کے میں روزہ رکھ لو، اور یہ راتیں لمبی کر دی گئی ہے تاکہ تم اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، عبادت کرو، تہجد کی نماز پڑھ لو، یہ موقع غنیمت ہے۔ یہ موسم سرما کے فضائل، فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل ہمیں فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی رات لمبی ہو گئی نا، ہم قیام کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ الموجب الکبیر للبیہقی حدیث نمبر 8456، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصححہ الالبانی فی صحیح ترغیب حدیث نمبر 630، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سردی کا موسم آتا ہے، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، اور اس موسم میں مومن بندہ ٹھنڈ کی وجہ سے یعنی اس کا بدن کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نہ ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر ہنستا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر مسکراتا ہے، اور جب وہ بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتے یہ بندہ نا اس موسم میں، جبکہ اس کو آرام کرنے کے بعد سو جانا چاہیے نا، رات میں نیند کا مزہ لینا چاہیے نا، لیکن مومن ایسا نہیں کرتا ہے، مومن اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ تمہاری رحمت کے امیدوار ہیں اور تمہارے عذاب سے خائف ہے، یعنی رحمت چاہتے ہیں اور جو عذاب ہے نا اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ ہو، جو یہ چاہتے ہیں نا میں ان کو دے دیا، میں نے ان کے اوپر رحمت نازل کر دی، رحمتوں کی نچھاور، رحمتوں کا برسات برخا ہم نے ان کے اوپر نچھاور کر دیا ہے، اور اسی طرح ان کو امن و امان دے دیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فائدہ، یہ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، فضیلت والا یہ فائدہ یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ نماز کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دو فائدہ، راتیں لمبی ہے نا، ابھی رات لمبی ہوگی نا 14 گھنٹہ، یہ دن ہے جناب یہ 10 گھنٹے کا ہو گیا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 44۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے دن اور رات کو بدل دیا، ایک دوسرے کے اندر ملا دیا ہے، یہ نا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ رات لمبی ہو گئی، دن چھوٹا ہو گیا، اور ہمارا فائدہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو اعلان کر کے بتاتے ہیں دن چھوٹا ہو گیا ہے، روزہ رکھ لو، روزہ رکھیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2840، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، سوموار جمعرات کے روزے رکھ لیتا ہے، اور پہلے کوئی روزہ یعنی فرض تو ہے یہ روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھ لیتا ہے، ایک حدیث میں وابتغى بوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا اور خسرودی حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 میل کی مسافت کے برابر اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ مجسمہ نے کرام فائدہ، دن چھوٹا ہو گیا ہے، رات لمبی ہو گئی ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو اعلان کر کے بتا رہے ہیں وقت کا بہت غنیمت ہے، فائدہ اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موسم ختم ہو جائے، یہ چلا جائے موسم سرما اور یہ ٹھنڈی کا موسم ختم ہو جائے اور تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو۔
मुझे समय ने क्या, में ठंडी का मौसम आया, इसमें ना हवाएं ठंड रहती हैं और इसी तरह यानी ठंडी भी आदमी को ठुठुरा देती है। आदमी इस ठंडी की वजह से ना अपने लिहाफ और रजाई में और जो उसके पास गर्मी के इंतजाम रहता है ना उसी में मस्त रहता है, पड़ा रहता है, उठता नहीं है। लेकिन जो उठ जाता है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, 2 फायदा, और रोजा रख लेता है तो उसका 1 फायदा। हम वजू बनाते हैं ना तो इसमें भी पानी ठंड रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सुस्ती और काहली में वजू बना करके आते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 251, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, अला वदुल्लुकुम अला मा यहुल खताया व यरफउ दरजात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि साहबे किराम, मैं तुमको वो अमल ना बताऊं, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे और तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। साहबे किराम नेकिया और भलाइया और अच्छाइयाँ करने के इतने हरीस थे ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बताऊं, तो साहबे कराम ने कहा जरूर बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसबागुल वुजूए अल मकारी, यानी आदमी सुस्ती और काहली में, पानी ठंडा है ना, वजू बनाना नहीं चाहता है, लेकिन इसके बावजूद कि आदमी बनाता है, वजू बना करके और जाता है नमाज पढ़ने के लिए, यानी ये मुसीबत, थोड़ी सी दिक्कत और मशक्कत और परेशानी झेल लेता है ना, तो ऐसी हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह मिट जाएंगे, दर्जात बुलंद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरतुल खुताइल मसाजिद व वंतज़िरिस सलात बिस्सलाति फज़ालिकुमुर रिबात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी तरह से वजू बनाओगे ना, वजू बनाने की वजह से गुनाह माफ हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगा। और मस्जिद की तरफ चलकर जाओगे ना तो गुनाह माफ हो जाएंगे। एक नमाज पढ़ ले, दूसरी नमाज का इंतजार कीजिए, और ऐसी हालत में ज़ालिकुमुर रिबात, ये तुम्हें अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद और बंदगी में रोकना है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश और राजी करने के लिए आपने ये अमल किया है ना, तो आपके लिए नेकियां लिख दी जाएंगी, दर्जात बुलंद हो जाएंगे और आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मुझे सामने किराम, सहाबे किराम हैं, और एक सफ़र में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे सफ़र में, हम पहले पहुंच गए जहां पहुंचना था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए। और जब पहुंचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम लोग वजू बना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाद साहबे किराम तो अच्छी तरह से वजू कर रहे हैं और बाज़ अपने यानी पैरों को और हाथों को सिर्फ मसे कर रहे हैं, जिससे ना जगह खाली हो जाती है, यानी सूखा रह जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल आक़ाब मिनन नार, सही बुखारी हदीस नंबर 163। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जगह सूखी रह जाएगी ना, उसके लिए जहन्नम का आग है, अजाब है। यानी आप वजू बनाए ना तो मुकम्मल सही तरीके से आपका वजू होना चाहिए। अगर आप मुकम्मल सही तरीके से वजू बनाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नाक धुलेंगे तो नाक के जो गुनाह होंगे निकल जाएंगे, आँख के, सर के, हाथ के, पैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तुम्हारे सगीरा गुनाह ना माफ करता रहेगा। और ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह मिट जाएंगे और दर्जात की बुलंदी हो जाएगी। ये सर्दी का मौसम है ना, सुस्ती काहली में अगर पानी ठंडा है, हमें डर लगता है, हम नहीं बना सकते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक बार धुलोगे ना तभी चलेगा। तवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रतन, सही मुस्लिम हदीस नंबर 157। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी धुला है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू बनाने के बाद ना तौलिए से अपने हाथ को पोंछ भी लिया करते थे। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरकतुन लितुशब्बिहा बिहा बादल वज़ू, मसनद अहमद हदीस नंबर 2 सिलसिलतुल अहादीस सहिहा हदीस नंबर 2099। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू बनाते थे तो उसके बाद रुमाल से अपने हाथ को पोंछ लिया करते थे। मौजूद सामने किराम, ये सर्दी का मौसम है, इस मौसम में आदमी पानी ठंडा है तो वजू नहीं बना सकता, या इसी तरह पानी गर्म करने का इंतजाम नहीं है तो आदमी क्या करे, या इसी तरह आदमी को कभी गुस्ल की जरूरत पड़ गई तो आदमी क्या करे। तो इसके लिए ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का एक बदल बताया है, यानी तयम्मुम करना है। आपको क्या करना है? तयम्मुम। तयम्मुम, पहले हम तयम्मुम जान लेते हैं कि यानी तयम्मुम कैसे करना है। यानी आपको वजू बनाना है लेकिन पानी ठंडा है, आप छुएंगे पानी तो आप बीमार हो जाएंगे, कोई नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी और कोई बीमारी आपको हो सकती है तो आप पानी नहीं सकते। या इसी तरह गर्म करने का इंतजाम नहीं है आपके पास कि पानी गर्म हो जाए फिर उसके बाद वजू, आपको सर्दी के मौसम में नहाने की जरूरत पड़ जाए, मेरी माएँ और बहनें, या इसी तरह किसी भी मर्द और मोमिन औरतों को किसी को भी जरूरत पड़ जाए तयम्मुम वजू के लिए भी और इसी तरह गुस्ल के लिए भी, तो क्या करें?
تو یعنی اس کا بدل یعنی تیمم کا یعنی وضو کا بدل تیمم، ایسے ہی غسل کا بدل بھی یعنی تیمم ہی ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ آپ کو پہلے نیت کرنی ہے اور بسم اللہ کر کے آپ کو اپنے دونوں ہاتھ کو نا یہ مٹی پر مارنا ہے۔ جب زیادہ لگ جائے گا تو آپ پھونک لیں گے، اور اسی ہاتھ کو آپ کو پورے چہرے پر پھیر لینا ہے، اور اس کے بعد کلائی پر آپ کو ایک مرتبہ پھیر لینا ہے۔ ہو گیا تیمم، زیادہ مشکل نہیں۔ نیت کرنی ہے، بسم اللہ بولنا ہے، ایک مٹی پر آپ کو ہاتھ مارنا ہے، وہ ہاتھ مارنے کے بعد اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو آپ پھونک لیجیے، آپ اپنے چہرے پر مسلیے، اور اس کے بعد اپنے اس کلائی پر، آپ کا تیمم ہو گیا۔ جو وضو کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ آپ دعا پڑھ لیجیے۔ موجود سامعین کرام، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک یعنی حدیث اس تعلق سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر جو 8 ہجری میں پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا اور بھیج دیا قبیلہ قزاع کی طرف۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سرد والی رات تھی، یعنی ٹھنڈی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، اور اسی طرح یعنی بہت ٹھٹھوڑنے والی سردی تھی۔ اتفاق سے ایک رات میں مجھ کو یعنی احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گئے۔ کون؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا، ایک یعنی ایسا حادثہ ہو گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یعنی امیر ہیں اسے یعنی قافلے کے جو یعنی لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ، اور لگ بھگ 300 آدمی یعنی ان کے ساتھ تھے اس گروہ میں، اس جماعت میں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ یعنی احتلام ہو گیا تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ڈر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یعنی وضو بناؤں گا پانی سے تو یعنی غسل کروں گا تو ایسی حالت میں میری طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، یا اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے، یا مجھے ڈر ہے کہ میں مطلب انتقال ہو جاؤں گا، یعنی مرنے کا خوف ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تیمم کیا، ناپاک ہے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ غسل نہیں کیا ہے، تیمم کیا ہے، اور تیمم کرنے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے لوٹے تو آ کر کے اس کا تذکرہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر بن عاص تم ناپاک تھے، اور ناپاکی ہی کی حالت میں تم نے اپنے یعنی جماعت والوں کو، اپنے ساتھیوں والوں کو تم نے نماز پڑھا دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی ان کو خوف ہو گیا، میں اگر نہ غسل کروں گا تو میں بیماری بھی ہو سکتی ہے، میں یعنی مر بھی سکتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے تیمم کیا، تیمم کر کے میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث یعنی یہ قرآن کی آیت سنائی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی مہربان ہے، تو کہتے ہیں نا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ یعنی اگر کوئی ایسا موقع ہو جائے، آپ سفر میں ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تیمم کرنا ہے، اور اسی طرح آپ کو اگر یعنی آپ ناپاک ہو گئے تبھی آپ تیمم کیجیے، وہ تیمم کا طریقہ میں نے بتایا، وہ اس طرح سے کر کے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یعنی نماز پڑھی اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 334 یعنی 334، کتاب الطہارہ، باب اذا خاف الجنب البرد ایتمم، یعنی اگر آدمی کو ڈر ہو، خوف ہو اس سردی کے موسم میں کہ یعنی میں بیمار ہو سکتا ہوں، بیماری بڑھ سکتی ہے، اسی طرح میرا انتقال ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کرے، نماز پڑھ دے۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، اس سفر میں ہوا کیا کہ ایک آدمی کو زخم لگا ہوا تھا پہلے ہی سے، سفر میں ہے اور صحابہ کرام ہی ساتھ میں ہیں، زخم لگا ہوا ہے۔ جب یعنی وہ لوگ سفر میں تھے تو جہاں ان کا پڑاؤ کرنا تھا وہاں پہنچ گئے، تو اتفاق سے ان کو بھی یعنی ناپاکی ہو گئی، یعنی نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، اسی طرح وہ ناپاک ہو گئے۔ صحابہ کرام سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایسی بات ہے، اب میں کیا کروں، یعنی ناپاک ہو گیا ہوں، اور ان کو ایک زخم لگا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا نا نہیں، آپ کو اب غسل ہی کرنا ہے، جب تک غسل نہیں کرو گے نا آپ پاک نہیں ہوگے۔ ایسے ہی نا ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو سفر پر بھیجا، اور اتفاق سے یعنی وہ لوگ بھی یعنی
گئے سفر میں تو ان کو پانی نہیں ملا وضو بنانے کے لیے، تو ایک تھے نا تو انہوں نے مٹی پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد تیمم کر لیا جیسا کرنا تھا، اور ایک دوسرے جو صحابی تھے نا وہ یعنی اپنے بدن کو لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ان کو زخم لگا ہوا تھا، صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کیا کہا، نہیں بھائی آپ نہ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو غسل کرنا ہے۔ اور جب یعنی زخم لگا ہوا تھا پہلے ہی سے، جب انہوں نے غسل کیا نا تو ان کا زخم اور بڑھ گیا، بیماری اور بڑھ گئی، اور ان کو قز کی بیماری ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور اس واقعے کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے ان کو مار دیا، تم لوگوں نے اس کو مار دیا، یعنی وہ صحابی تھے، ان کے قاتل یعنی قتل کرنے والے تم ہی لوگوں، یعنی یہ جزر التوبیخ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو مار دیا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی علم نہیں ہے حدیث کے بارے میں، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ہمیں فتویٰ نہیں دینا، ہمیں محدث نہیں بننا۔ اللہ میں ارے بھائی نہیں کہوں گا، نہیں بتاؤں گا تو ہماری سلطی ہو جائے گی، ہماری بیچے رہے کتنے بڑے عالم ہیں لیکن ایسا مسئلہ نہیں معلوم ہے، نہیں بتا سکتے۔ صحابہ کرام ہیں لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہانا پڑے گا تب پاک ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جہاں نہیں زخم لگا تھا دھل لیتے، اور جہاں زخم لگا ہوا تھا وہاں یعنی وہ تیمم لے کر کے اس کو مسح کر لیتے، مٹی سے وہ پاک ہو جاتے، نہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کہتا بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے نا، جو علم والے ہیں نا، جو جانکار ہیں نا، جو نالج رکھتے ہیں نا، آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے، ان سے پوچھئے، اور پوچھ کر کے پھر اس کے بعد آپ عمل کیجئے۔ ایسا نہیں ہر کوئی تم مفتی بننے لگ گیا ہے، ہر کوئی جیسا پائے گا نا ویسا مسئلہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے یہاں عالم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں بیچ میں کوئی آدمی بول دینا ایسا ایسا مسئلہ ہے، نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا نا تو وہ اکثر کہہ دیتے کہ لا ادری، میں جانتا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے میں مسئلہ بتاؤں اور یہ قرآن حدیث کے خلاف ہو جائے، اس وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں جو دل میں آیا وہ مسئلہ بتا دیا، جیسا چاہا ویسا کہہ دیا، نہیں۔ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کے کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھ کر کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اس موسم سرما میں نا ہمیں کیا کرنا ہے، دو ایک پوائنٹ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے یہ موسم آ جانا تو بہت سارے لوگ نا گلا شکوا کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹھنڈ کر دیا، یہ ہو گئی۔ نہیں، آپ کو کچھ گلا شکوا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے نا دن کو الٹتا پلٹتا ہے۔ یہ عقل مندوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ تو موسم بہار ہی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا یہ موسم ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیادی الامر وقلب اللیل والنہار، سے بخاری حدیث نمبر 4823۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں نا بہت دن خراب ہے، بہت زمانہ خراب ہے، بہت الٹا ہو گیا، ایسا ہو گیا، نہیں، ہم خراب ہے، زمانہ تو ویسے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے پیدا کیا ویسے دن رات آ جا رہا ہے، ویسے ہی چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، ویسے ہی سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے۔ کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی تبدیلی ہے اس کے اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ الٹنا پلٹنا بدلنا چینج کرنا کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اس وجہ سے یہ جو موسم آیا ہے نا، اس موسم میں نا ہم اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو۔ ہمیں یعنی دعائے قنوت میں بھی پڑھتے نا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، دو سجدے کے بیچ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ موسم آیا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھ کو افضل عمل بتا دیجئے میں کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو، فَاسْأَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ آدمی چلا گیا، دوسرے دن پھر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھا عمل بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو۔ تیسرا دن پھر آیا، پھر وہ صحابی آئے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتائیے نا میں وہ پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے تم عافیت کا سوال کرو۔ یعنی عافیت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں نا، اللہ رب العالمین تو ہم سے اس کو نجات دے دے، یہ عافیت کا مطلب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 4220، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے یہ موسم آ گیا ہے نا، بہت اچھا موسم ہے،
اور یہ جہنم دو بار سانس لیتی ہے معلوم، ایک ٹھنڈی اور ایک گرمی، اور اس گرمی ہو جاتی ہے تو جہنم نے سانس لی، ٹھنڈی ہو جاتی ہے تب بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے یعنی جہنم سے پناہ مانگے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہو اس وجہ سے کہ جب تم اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگو گے اور 3 مرتبہ کہو گے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو یہ جہنم خود تمہارے لیے سفارشی بن جائے گی اور اللہ رب العالمین سے کہے گی کہ اللہ رب العالمین اس کو یعنی جہنم سے نجات دے دے، اور آپ اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کریں گے، یہ جنت خود سفارش کرے گی آپ کے لیے، اللہ رب العالمین تو اس کو بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ موسم آیا ہے، ہم اپنے آپ کو نہ جہنم سے نجات دلا لیں، ہم اپنے آپ کو آزاد کرا لیں جہنم سے، اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونے کے لیے جو جو نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں موسم سرما آیا ہے نا، ہم اس میں اکٹھا کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بالابن کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں تو نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین یہ موسم سرما ہے تو ہمیں راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو دن میں چھوٹا دن ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک روزہ رکھیں گے 7 سال کی مسافت، 70 سال کی مسافت کے برابر، یہ چہرے کو اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دے گا۔ موقع ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ تو اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں انہی کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی